السلام علیکم، میں ہوں کرن ناز. بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ میرے چینل پر تشریف لائے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے ماہ ربیع الاول کے حوالے سے. 12 ربیع الاول کی مناسبت سے یہ 12 دن ہم سیرت طیبہ پر بات کریں، ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر بات کریں، اور وہ رہنما اصول جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے ہمیں ملتے ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے اللہ رب ذوالجلال کے حکم کے عین مطابق، اور ایک بہترین انسان ہم کس طرح سے بن سکتے ہیں. وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش میں نے کی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا جائے، اور اس سے زیادہ ہم اپنی زندگیوں میں بہتری کی کوشش کریں ان رہنما اصولوں کو اپناتے ہوئے. تو آج میں ٹاپک پر جس پر بات کرنے والی ہوں وہ والدین کے حقوق کے حوالے سے ہے. وہ والدین کے حوالے سے ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے والدین کے بارے میں کیا کہا ہے، اور ان کی جو تعظیم ہے، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو حرمت ہے وہ کیا ہے. اور آج جب ہم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں والدین کے ساتھ کیا سلوک روا ملتا ہے اولادوں کا. اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کہ تمام دنیا کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، سب کے لیے ایک مکمل نمونہ حیات ہیں، کہ اگر آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے کچھ لمحات بھی اپنے اوپر اس کی امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو اس بات کا ایمان اور یقین رکھیے کہ آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت دونوں جو ہے وہ پرسکون ہو جائیں گے، دونوں بہترین ہو جائیں گے. والدین کے حقوق کے حوالے سے میں تذکرہ کر رہی ہوں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کی زندگی پر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات پر آپ جتنی بات کر لیں شاید زبانیں ختم ہو جائیں، سماعتیں ختم ہو جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن ہم وہ حق تو ادا نہیں کر سکتے، وہ تعریف تو ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک کوشش کر سکیں، جہاں تک ہم بات کر سکیں وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے. آج ہم جب اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ابھی کچھ روز پہلے کی بات ہے، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ ایک والد کو اس کے بیٹے، اس کا بیٹا اور اس کا بہنوئی مل کر کس طرح سے چپلوں سے مار رہے تھے، ٹھڈے مار رہے تھے، پسلیاں توڑ دیں باپ کی، صرف اور صرف زمین اور جائیداد کے ایک ٹکڑے کے لیے. اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو. اور یہاں پر حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی زبان تمام کا استعمال ان والدین پہ کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کو پہلے دنیا میں بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ لے کر آئے، اور پھر آپ کو اپنی آخری سانس تک آپ کے لیے محنت مشقت کرتے رہے، آپ سے محبت کرتے رہے. ان والدین کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا جائے. اور ایسا ایک نہیں، کئی سارے واقعات جہاں آپ نظر دوڑائیں آپ کو کئی سارے واقعات. اگر کوئی ہاتھ سے اپنے والدین کی بے توقیری نہیں کر رہا تو وہ زبان کے ساتھ اپنے والدین کی بے توقیری کر رہا ہے. اپنے والدین کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس طرح سے زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح سے ان پر شور شرابہ باقاعدہ کر دیا جاتا ہے، اور اس پر پھر جسٹیفیکیشن یہ دی جاتی ہے کہ جی یہ تو ہماری ماں ہے، ان کے ساتھ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، تو میرے غصے کو صرف میری امی ہی سمجھ سکتی ہیں، یا میرے والد کے ساتھ میری اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میرے غصے کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں کس طبیعت کی ہوں، میں کیسا ہوں. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے اف تک نہ کرو. اور مزید یہ مالک فرماتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس میں والدین کے لیے دعا نہ کی جائے، اور پھر والدین کے لیے یہ دعا کی جائے اپنی ہر دعا میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر ویسے ہی رحم فرمائے. ان والدین کے ساتھ آج ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کی حرمت کا بیان نہیں، ان کی زندگی سے جو ہمیں عملی ثبوت ملتا ہے وہ ذرا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جو کچھ واقعات ہوئے ہیں، نبی پاک نے ویسے تو ہر عورت کو رحمت کا روپ دیا ہے، لیکن خاص طور پر ماں، اس کی عظمت، اہمیت اور اس کی خوشی میں چھپے راز کو انسانیت پر اس طرح سے آشکار کیا ہے کہ گویا جہنم سے نجات کا راز بتا دیا ہو. ماں باپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک جگہ ایک واقعہ اب ملتا ہے، ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں میرے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا جبکہ میں عشاء کی نماز شروع کر کے سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور وہ مجھے پکارتے، یا میری ماں مجھے پکارتی کہ اے محمد، تو میں جواباً لبیک کہتا،
یعنی آپ یہ دیکھیے کہ فرض نماز کی ادائیگی کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بات کر رہے ہیں کہ اگر میں نماز عشاء میں ہوتا اور میرے والدین میں سے کوئی ایک مجھے اگر بلا لیتا، پکار لیتا، تو یعنی کہ فرض نماز توڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کو یا والدہ کو اس پر لبیک کہتے، وہ ان کی بات سنتے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ علمان الحفیظ. ایک اور واقعہ ہے جی، بڑا دردناک اور بڑا خوفناک واقعہ ہے. اگر اس کی حساسیت کو ہم محسوس کرنے کی کوشش کریں تو یہ واقعتاً بڑا خوفناک واقعہ ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. عالم نزا تھا لیکن جان نکلنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی. گھر والوں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اتنے پرہیزگار اور اتنے متقی ہونے کے باوجود بھی ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ نہ جانے ایسا کون سا گناہ انہوں نے کر دیا ہے کہ جس کی بدولت جان کنی کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے. چنانچہ ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ اطلاع بھجوائی کہ تلقین کی جا رہی ہے ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھیں لیکن ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. آپ نے فرمایا کہ علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ بتایا گیا کہ ان کی صرف والدہ زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے پاس آؤں یا آپ میرے پاس آ جائیں گی؟ ان کی والدہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی، میں خود حاضر خدمت ہو جاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں. آپ نے علقمہ سے متعلق پوچھا کہ وہ کیسا آدمی ہے. ان کی والدہ نے کیا عرض کیا یہ سنیے ذرا. ان کی والدہ نے بتایا کہ وہ بڑا نیک انسان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز روزے کی پابندی کرتا ہے. لیکن صرف ایک جگہ پر وہ ذرا خاموش ہوئی اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کے معاملے میں مجھ سے نافرمانی کرتا ہے، اسی لیے میں ناراض ہوں. غور طلب واقعہ ہے یہ. صرف اتنی بات کو روک کر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، یعنی اللہ رب الجلال کے احکامات کی پابندی ہو رہی ہے، فرائض کی پابندی ہو رہی ہے. لیکن ایک جگہ پر ان کی والدہ بتا رہی ہیں کہ یہ اپنی بیوی کے معاملے میں میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں ناراض ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علقمہ کا حال ان کی والدہ کو بیان کیا کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، ان کی جان نہیں نکل رہی، اسی لیے آپ انہیں معاف کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی والدہ کو بتا رہے ہیں، ان کی اولاد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. وہ ان کو بار بار تلقین کی جا رہی ہے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. تو ان کی والدہ ناراض ہوئی، انہوں نے غصہ کیا، انہوں نے کہا نہیں، میں معاف نہیں کروں گی. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس اسٹریٹجی پہ جا رہے ہیں اب وہ سنیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو. ایک ماں کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے. ان کی والدہ گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں اور حیرت سے پوچھ رہی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ میرے بیٹے کو اس آگ میں جلا دیں گے؟ آپ میرے بیٹے کو جو کہ بستر مرگ پر ہے اس وقت، جس کی جان نکل نہیں پا رہی ہے، جس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، اس کے لیے نبی آخر الزماں، نبی رحمت، جو اپنی امت سے، اپنے لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ راتوں کو نمازوں میں ان کے لیے روتے ہیں، وہ حکم فرما رہے ہیں کہ لکڑیاں جلاؤ اور لکڑیوں میں، آگ میں اس شخص کو جو کہ جان کنی کے عذاب سے اس وقت گزر رہا ہے یا جو اس وقت جس کی جان نہیں نکل رہی ہے، اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرما رہے ہیں اس کی ماں کے سامنے کہ اس کو اس میں جلا دو. جب وہ والدہ گھبرائی ہیں، پریشان ہوئی ہیں، حیرت میں آئی ہیں، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پوچھا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہاں، کیونکہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں جو یہ عذاب ہے یہ بہت ہلکا ہے، بہت کم ہے. خدا کی قسم جب تک تم اس معاملے میں اس سے ناراض ہو، نہ تو اس کی کوئی نماز قبول ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی صدقہ قبول ہوگا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس ماں سے نہیں فرما رہے ہیں، یہ تمام امت سے، نہ صرف تمام امت سے بلکہ تمام انسانوں سے، تمام انسانوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کوئی نمازی ہے، حاجی ہے، ہر مہینے عمروں پہ جاتا ہے، ہر مہینے صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی کام نہیں آنے والا، کچھ قبول نہیں ہونے والا جب تک اس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام دنیا کو، ایک ماں کو بتا رہے ہیں لیکن یہ تمام دنیا کے لیے میسج ہے کہ کوئی کتنا بھی متقی ہے، کتنا بھی پرہیزگار ہے،
اللہ رب ذوالجلال کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے، ہر سنت پر عمل کرتا ہے، لیکن اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر اس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہیں، تو دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی چیز کام نہیں آنے والی. کوئی صدقہ، کوئی نماز، کوئی خیرات، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج اس شخص کے کام نہیں آ رہی ہے، اس کی جان نہیں نکل پا رہی ہے، اس کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، مرتے وقت اس کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. جب والدہ نے یہ سب سنا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا اور ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ علقمہ کا حال دیکھو. لوگوں نے بتایا کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا ہے اور ان کی جان بھی نہایت آسانی سے پرواز کر گئی ہے، نکل گئی ہے. والدین کا نبی پاک نے کیا درجہ بیان کیا ہے، اور آج ہم اپنے افکار دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھتے ہیں، کیا کچھ اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں. تو اگر صرف اسی ایک واقعے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے دیکھ لیا جائے اور ان کی بات کو سوچ لیا جائے صرف، تو یہ ایک واقعہ ہی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہیں، اور ہمارے افکار کو، ہماری حالت کو، ہمارے والدین کے ساتھ سلوک کو بہتر کر دینے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ تمام والدین کو زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام والدین کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور تمام اولادوں کو اپنے والدین کی نہ صرف خدمت بلکہ جو ان کی عظمت و توقیر ہے، جو ان کا احترام ہے، وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کوئی واقعہ لے کر حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.